پروگرام کے آغاز میں جس سٹوری پر ڈسکس کریں گے وہ یہاں اسلام آباد میں گن کلب کے مینیجر پر تشدد ہے، اور وہ تشدد کسی عام آدمی نے نہیں کیا۔ مسلم لیگ نون کے رہنما دانیال عزیز جو روزانہ ٹی وی سکرینز پر ہمیں لیکچر دیتے ہوئے نظر آتے ہیں موریلٹی کا، اور یہ لیکچر دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اس حکومت کو روکنا، نواز شریف صاحب کو روکنا، ترقی کو روکنے کے مترادف ہے، پاکستان کو اندھیروں میں دھکیلنے کے مترادف ہے۔ انہوں نے اپنے ہی مینیجر پر تشدد کیا، کنٹری کلب کے مینیجر پر، کیونکہ انہوں نے ان کو صرف اتنا بتایا کہ آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہی ہوگا، لیکن قانون اور ضابطے کے تحت ہوگا، آپ کو شہنشاہ نہیں ہے، آپ نے کہہ دیا اور وہ ہو جائے گا۔ یاسر جاوید جو کنٹری کلب کے مینیجر ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہوا کیا، کیونکہ ابھی تک جو تشدد ہوا ہے نہ اس کی ایف آئی آر درج ہوئی ہے، اور پولیس ان کا جو میڈیکل لیگل ہے جو ایک پولیس والے کی موجودگی میں ہوا، پمز میں ہوا، اس کو ماننے سے بھی انکار کر رہی ہے۔ ابھی تک پرچہ درج نہیں ہوا، گرفتاری نہیں ہوئی، اور یہ سارا واقعہ اسلام آباد میں نون لیگ کے اہم رہنما نے کیا۔ السلام علیکم یاسر۔ جی وعلیکم السلام۔ یاسر کچھ بتائیے کہ یہ معاملہ کیا تھا، اور تشدد کیا آپ پر جناب دانیال عزیز نے؟ جی یہ ایک پلانڈ انسیڈنٹ تھا، میں اس کو پلانڈ انسیڈنٹ کہوں گا کہ 13 دسمبر کو ایک انٹر آفس میمورنڈم دانیال صاحب نے سائن کیا، جو کہ کلب سیکرٹری کو جو ہے دیا گیا، اور اس کے بعد انہوں نے اس کو اپنے پاس رکھا، اور 29 دسمبر کو ہماری مینیجنگ کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے، اور مجھے یہ میمو جو ہے 5 جنوری کو دیا جاتا ہے 2017 کو، اور مجھے یہ کہا جاتا ہے کہ اس کو آپ فالو کریں۔ میں نے ان کو سمپل یہ جواب دیا کہ جی یہ مینیجنگ کمیٹی کا سبجیکٹ ہے، اور اس کو مینیجنگ کمیٹی کی میٹنگ میں لایا جائے۔ تو 7 جنوری کو شام کو 7:30 بجے، جس ٹائم ہمارے آفس بلاک میں صرف ایک ریسپشن والا لڑکا ہوتا ہے، اور اس ٹائم کلب سیکرٹری اور یہ جو اسسٹنٹ مینیجر نعمان ہے اس کو روکا گیا، اور مجھے یہ کہا گیا کہ جی وہ اپنے بل پے کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو آپ رک جائیں، آپ سے کوئی کوشچن وغیرہ ہو سکتا ہے۔ جب وہ آئے انہوں نے مجھے آفس میں بلایا، انہوں نے کہا جی آپ چارج کیوں نہیں ٹرانسفر کر رہے ہیں؟ میں نے کہا سر اس میں بڑی سمپل سی یہ چیز ہے کہ مینیجنگ کمیٹی کی میٹنگ میں اس کو ڈسکس کر لیا جائے، یہ اس کا سبجیکٹ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہو آر یو ٹو ڈکٹیٹ می، کیا یہ میں نے مینیجنگ کمیٹی میں لے کے جانا یا نہیں لے کے جانا؟ تو میں نے کہا سر میں یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اس کا پروسیجر یہ اس کو اس طرح کر لیں۔ تو اس پہ جو ہے وہ فلیئر اپ ہو گئے بہت زیادہ، اور انہوں نے کہا کہ تم مجھے جانتے ہو کہ میں کیا ہوں اور میں کیا کر سکتا ہوں تمہارے ساتھ، اور تم میرے آرڈرز کو ڈینائی کر رہے ہو، تمہیں پتا ہے کہ میں پرائم منسٹر ہاؤس میں میرے کیا تعلقات ہیں، اور پورا پرائم منسٹر ہاؤس میں چلا رہا ہوں، اور تم مجھے ڈینائی کر رہے ہو۔ اور اس دوران کے ساتھ ہی بالکل میرے ساتھ سر پہ آگے کھڑے ہو گئے اور شاؤٹ کرنا شروع کر دیا۔ میں نے ان کو یہ ریکویسٹ کی، میں نے کہا سر کام ہو جائے، بیٹھ کے بات کریں، یہ مناسب طریقہ نہیں ہے۔ سڈنلی یہ سیڈ کہ جی گیٹ آؤٹ آف دا آفس۔ میں اٹھ کے چلا گیا، ابھی میں نکل رہا تھا تو انہوں نے پیچھے سے مجھے گالی دے دی، جو کہ میں نے لکھی بھی ہے، مناسب نہیں ہے کہ اس پہ اس طرح کے فورم پہ دی جائے۔ تو میں نے کہا سر ابیوز نہ کریں، یہ بری بات ہے۔ اس پہ وہ اور زیادہ فلیئر اپ ہو گئے، اور انہوں نے اٹھے ہیں، انہوں نے جو ہے ابیوزو لینگویج یوز کرنا شروع کر دی، اور جو ہے دروازے کو پہلے ککس ماری ہیں۔ اس کے بعد میں جا رہا تھا تو پیچھے سے آ کے انہوں نے مجھے جو ہے موقع مارنے شروع کر دیے، اور ساتھ گالیاں کہ تم ہوتے کون ہو میرے آرڈر کو ڈینائی کرنے والے، اور لاتیں مارنی شروع کر دی۔ اس دوران یہ جو کلب سیکرٹری آتا رؤف بھٹی اور جو یہ اسسٹنٹ مینیجر نعمان ہیں، یہ اسسٹنٹ مینیجر نعمان جو ہیں یہ ان کی وائف کی انجمن میں پہلے 8 سال کام کر چکے ہیں، اور ڈائریکٹ ان کو یہاں پہ بغیر کسی پروسیجر کے بھرتی کیا گیا تھا۔ اس طرح کی اور بھی مثالیں ہمارے پاس ہیں۔ تو انہوں نے آ کے مجھے پکڑ لیا، اور پھر دانیال عزیز صاحب نے جو ہے مجھ پہ ڈائریکٹ جو میرے یہ رائٹ سائڈ آف دا فور ہیڈ ہے یہاں پہ مجھے جو ہے انہوں نے مکے مارے ہیں، اور جس کی وجہ سے میری سویلنگ بھی ہو گئی، اور میرے میڈیکل میں بھی جو ہے وہ سارا یہ ساری چیزیں۔ ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ ہی رہیں آپ یاسر۔